اگر کبھی آپ نے سفر کیا ہو لاہور سے کراچی تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے سرۃ انزال۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورا پاکستان سرۃ انزال کا شکار ہے۔ سرۃ انزال کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ انٹر کورس کرتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، سیکس کرتے ہیں، تو ڈالنے سے پہلے ہی اگر آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا ڈالنے کے فوراً بعد آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کا پارٹنر سیٹسفائی نہیں ہوتا، اسے ہم کہتے ہیں سرۃ انزال، جسے انگلش میں بولتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن۔ سرۃ انزال دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سرۃ انزال وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو شروع سے ہی سرۃ انزال کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کی ٹائمنگ بے حد کم ہوتی ہے، جیسے وہ انٹر کورس سٹارٹ کرتے ہیں تو ایجیکولیٹ ہو جاتے ہیں، وہ فوراً ڈسچارج ہو جاتے ہیں، تو شروع سے ہی ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس سے ہم کہتے ہیں پرائمری سرۃ انزال۔ ایک ہوتا ہے سیکنڈری سرۃ انزال، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو ٹھیک تھے، لیکن اب جو ہے نا آپ جلد ڈسچارج ہو جاتے ہیں، جلد ایجیکولیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ 3 منٹ سے پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ کی ٹائمنگ ٹھیک تھی، لیکن اب جو ہے نا آپ بہت جلدی ڈراپ کر جاتے ہیں، 1 منٹ میں 15 سیکنڈ میں ڈسچارج ہوتے ہیں۔ اسے ہم بولتے ہیں سیکنڈری سرۃ انزال۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرۃ انزال کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، حکیموں نے اس کے بارے میں غلط مثل مشہور کی ہوئی ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ غلط کانسیپٹ مشہور ہوا ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی جو ہے نا منی پتلی ہو گئی ہے، تو آپ سنگھاڑے کھائیں آپ کی منی گاڑی ہوگی اور آپ کی ٹائمنگ زیادہ ہوگی۔ اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ چائے نہ پیا کرو، منی آپ کی پتلی ہو جائے گی تو آپ کا ٹائم بھی جو ہے نا کم لگے گا۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ انٹر کورس کرتے ہیں تو پہلے وقت میں جب آپ انٹر کورس کر کے فارغ ہوتے ہیں، ڈسچارج ہوتے ہیں، تو آپ کی منی نا وہ بہت زیادہ گاڑی ہوتی ہے، لیکن آپ کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب دوبارہ اگین دخول کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور جو منی ہے وہ بالکل پتلی ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرۃ انزال کا منی کے گاڑے پن سے یا پتلے پن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکیم آپ کی منی کو گاڑا کرنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کے ادویات دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کی جو منی ہے وہ مغلظ ہو جائے گی، گاڑی ہو جائے گی۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی گوند دیتے ہیں یا کبھی ماش کی دال دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ٹائمنگ پہ۔ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکیم آپ کو دوائی دیتے ہیں جس میں افیم ڈال دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ افیم کی وجہ سے فرق پڑتا ہے ٹائمنگ میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ افیم استعمال کریں گے تو آپ اس نشے کے عادی ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ ہیروئن پر آ جائیں گے۔ تو ایک وقت آئے گا، ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کو ریہیب سینٹر میں داخل کروانا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سرۃ انزال ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ بتاؤں گا جو سائنٹیفکلی اپرووڈ ہے، یعنی سائنٹیفکلی جو اپرووڈ ہے اس کی اصل ریزن آپ کو بتاؤں گا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف ٹائمنگ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اکثر لوگ ہیں ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ میڈل ہے، اکثر ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کسی کی ٹائمنگ بہت کم ہوتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 80% لوگوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ نارمل ہے، 10% لوگوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت کم ہے، اور جو 10% باقی بچ گئے ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف ٹائمنگ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اچھا، عورت اور جو مرد ہیں ان کے اراؤزل میں بہت فرق ہے۔ عورت جو ہے وہ جلدی سے ڈسچارج نہیں ہوتی، جبکہ جو مرد ہے وہ بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کچھ ہم ایسے دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک لوہے کے ٹکڑے کو باہر دھوپ میں رکھ دیں تو بہت جلدی گرم ہو جائے گا، جبکہ جو اس کی جگہ اگر ہم ایک اینٹ رکھ دیں وہ جلدی گرم نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم گرم اینٹ کو لے کر آئیں گے سائے میں تو آرام سے ٹھنڈی ہوگی، اور اس کے برعکس اگر آپ لوہے کو لے کر آئیں گے تو بہت جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ میل ہے جو جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو فیمیل ہے وہ جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک اچھا جنسی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میل کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھانا ضروری ہے۔ اگر آپ انٹر کورس کرتے ہیں اور بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ پہ پریشر بڑھتا ہے، پریشر بلڈ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ مزید گر جاتی ہے، ساتھ ساتھ اریکشن میں بھی پرابلم آتی ہے، یعنی آپ کا جو اریکشن کا مسئلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جو پیشنٹ ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر کیسز میں دیکھا گیا ہے وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اور جن حضرات کی اگر سرطِ انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹائمنگ کم ہوتی ہے، تو ان کی جو بیویاں ہیں انہیں بڑے بڑے کلمات سے نوازتی ہیں اور وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، گھر میں جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب عورت سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتی
تو مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب رہتی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ سرطان انزال کے شکار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ حکیموں سے۔ اب ہم اس کا پروسیس سمجھتے ہیں کہ ایجیکولیٹ کیسے ہوتے ہیں، جلدی جو آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، اس کا پروسیس سمجھتے ہیں۔ آپ کے جو ٹیسٹس ہوتے ہیں اس سے ایک ٹیوب اوپر کی طرف جاتی ہے ایک تھیلی میں، جسے ہم بولتے ہیں سیمینل ویزیکلز۔ ان سیمینل ویزیکلز میں جو منی ہے وہ سٹور ہوتی ہے، جمع ہو جاتی ہے وہاں پر، اور اس کے اندر ایک پروسیٹ ہوتا ہے جو الٹی ناشپاتی کی شکل کا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے کمبائن کرنے سے سیمن جو ہے جب پیشاب کی نالی پہنچتی ہے تو اس کے دو حصے کہلاتے ہیں، یعنی جب آپ کی سیمن پیشاب کی نالی پہنچتی ہے اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں کہ ایمیشن، اس پروسیس کو کہتے ہیں ایمیشن، ٹھیک ہو گیا۔ اور جب وہ باہر نکلتی ایجیکولیٹ کرتی ہے تو آپ نے ٹیسٹیکل کے جو پیچھے کچھ مسلز ہوتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں پریمیم، تو یہ جو مسلز ہیں ان کو پریمیم بولتے ہیں، اس کی وجہ سے سیمن باہر نکلتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ایجیکولیشن۔ جب ان دونوں پروسیس میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے تو آپ سرطان انزال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ پروسیس تو سمجھ گئے ہیں کہ ٹیسٹی سے منی جاتی ہے تھیلی میں سیمینل ویزیکلز میں، وہاں سے وہ آتی ہے پیشاب کی نالی میں، پیشاب کی نالی سے وہ باہر نکلتی ہے۔ تو یہ جو دونوں پروسیس ہیں اس میں جب تیزی آ جاتی ہے تو سرطان انزال کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، آپ بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں سرطان انزال کیا ہے اور یہ ڈسچارجنگ اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کا جو سارا تعلق ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا مختلف سرکٹس بنا کے رکھے ہیں اور ان میں ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے کی جو ٹائمنگ ہے وہ 5 منٹ ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کی جو جب بیل بجتی ہے تو وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کی اللہ تعالیٰ نے سرکٹ میں ٹائمنگ رکھی ہے 30 سیکنڈ کی، تو جب بیل بجتی ہے 30 سیکنڈ پورے ہوتے ہیں تو وہ ایجیکولیٹ کر جاتا ہے۔ اچھا، جب سیمن پیشاب کی نالی میں آ جاتی ہے تو اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں ایمیشن۔ تو جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک سرکٹ سامنے آ جاتا ہے جو اس کو روکتا ہے، تو جن لوگوں کا یہ سرکٹ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ سرطان انزال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو پرائمری کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو پھر مختلف میڈیسنز دینی پڑتی ہے، بڑی توجہ کرنی پڑتی ہے اور مختلف ٹیکنیکس ان کی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، سرطان انزال کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ انزائٹی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ دخول کرتے ہیں، انٹرکورس کرتے ہیں اور آپ جلدی ڈسچارج ہوتے ہیں تو آپ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جب میں دوبارہ کروں گا تو میں جلدی ڈسچارج ہو جاؤں گا اور میں اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پاؤں گا، تو آپ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ مزید نیچے گرتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس کی دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ایریکٹائل ڈس فنکشن بھی ہے، جیسے کہ مردانہ کمزوری۔ اکثر لوگوں کو اریکشن میں پرابلم ہوتی ہے، یعنی ان کی ہارڈنس میں کمی ہوتی ہے، سختی میں کمی ہوتی ہے، تو کیونکہ جو ان کا پینس ہے اس کی جو وینز ہیں ان کے اندر صحیح طرح خون نہیں جا پا رہا ہوتا ہے، یا جا کے فوراً واپس آ رہا ہوتا ہے، جو ان کی سختی ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جب دخول کرتے ہیں تو جیسے تیسے کر کے اندر ڈال تو لیتے ہیں، تو کیونکہ ان کی اریکشن میں سختی نہیں ہوتی تو وہ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ تو جو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے، یعنی جو مردانہ کمزوری میں اگر ہارڈنس میں کمی ہے، سختی میں کمی ہے، یہ بھی وجہ بنتا ہے سرطان انزال کا، کیونکہ سختی میں کمی ہوگی تو آپ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو 45 پلس ہوتے ہیں، 45 پلس کی ایج کے ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں، ان کو یہ دونوں مسئلے ہوتے ہیں، ایک مردانہ کمزوری کا، دوسرا سرطان انزال کا۔ تو کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے جس کے ساتھ ساتھ ان کو سرطان انزال کا مسئلہ بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دخول کریں گے تو ہم ادھر ادھر کا سوچیں گے، تو اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ دخول کے وقت اپنے کاروباری لین دین کا سوچنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ایک تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی ٹائمنگ پر، اور دوسرا کیا ہوتا ہے ان کا جو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے، اریکشن کا مسئلہ، وہ بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں پہ آپ نے ہرگز اعتبار نہیں کرنا۔ اب وہ لوگ جو سیکنڈری کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی جو لوگ پہلے ٹھیک تھے، ان کی ٹائمنگ کا جو وقت تھا وہ زیادہ تھا لیکن اب وہ جلدی ڈسچارج ہو رہے ہیں، تو ان میں ایک وجہ بنتی ہے انفلیمیشن۔ انفلیمیشن کا یہ مطلب ہے کہ ان کی جو پیشاب کی نالی ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے یا جلن ہوتی ہے۔ اس جلن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایجیکولیٹ ہوتے ہیں، جب منی سیمن باہر نکلتی ہے تو یہ جو پروسیس ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ اس تیز پروسیس کی وجہ سے وہ جلدی
ایجیکولیٹ کر جاتے ہیں اور سرط انزال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس کا علاج کیا جائے تو یہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب اس کی انفلیمیشن ٹھیک ہوگی، سوزش ٹھیک ہوگی، پیشاب کی نالی میں جلن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس کا علاج پراپر ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، اور ایک جو بندہ ہے جس کو اریکشن کا مسئلہ ہے، جس کی ہارڈنس میں کمی ہے، تو اگر اس کے اریکشن کا مسئلہ بہتر ہو جائے، اس میں ہارڈنس آ جائے، سختی آ جائے، جس کے لیے وہ ایک گولی جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، سیالس 20 mg وہ یوز کر سکتا ہے، جس سے اریکشن میں جو پاور ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو جب اس کی ہارڈنس میں، ٹائٹنس میں زیادہ تیزی آئے گی، سختی بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا، جو سرط انزال کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کنٹرول، یعنی جن لوگوں کو اپنے اروزل پر اور اپنے اریکشن پر کنٹرول ہوتا ہے، جیسے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ وہ ایجیکولیٹ ہونے والے ہیں، یعنی وہ ڈسچارج ہونے والے ہیں، تو وہ سٹاپ کر جاتے ہیں، وہ روک لیتے ہیں، یعنی ان کو اس پر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر سٹاپ کر جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سیکس کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہوتا ہے تو ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور سرط انزال کا جو مسئلہ ہے اس سے وہ نکل آتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پریشان رہتے ہیں اپنے ٹائمنگ کو لے کر، سرط انزال کے مسئلے کو لے کر وہ پریشان رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، نتیجتاً وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے ہیں، خوف کا شکار ہوتے ہیں، جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں اپنے نہ اریکشن پر کنٹرول ہوتا ہے نہ اروزل پر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ بہت جلدی ڈسچارج ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کم ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں کرکٹ سے دیا کرتا ہوں۔ جیسے ایک انسان کو خوف ہوتا ہے کہ میرا باؤنسر لگ جائے گا، تو اس خوف کے مارے یا تو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے، یا وہ کیا کرتا ہے، آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ تو اکثر ممکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو گیند ہے اس کو آ کر لگ جاتی ہے۔ تو ایک وہ بندہ جو پوری نظر سے گیند کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب وہ میرے قریب پہنچ رہی ہے، تو جب اس کے قریب پہنچتی ہے وہ پوری توجہ سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے اس پہ کنٹرول ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے، یا تو اسے ہک کر دیتا ہے یا وہ نیچے بیٹھ دیتا ہے۔ تو کیونکہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول رکھتا ہے اور اس سے بچ پاتا ہے۔ تو یہی حال ایجیکولیشن کا بھی ہے۔ تو جو بندہ اپنے اراؤزل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر ڈسچارج ہونے والا ہوں، وہ وہاں کنٹرول کر لیتا ہے، وہ اپنے اراؤزل کو مانیٹر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس انسان کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور وہ ایجیکولیشن سے پہلے جب اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اراؤز ہو رہا ہے، تو وہاں سٹاپ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح اپنے سرط انزال کے جو مسئلہ ہے اس پر وہ قابو پا لیتا ہے۔ تو سرط انزال میں ہم یہ 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک تو بندے کو اپنے آپ پر کنٹرول ہونا چاہیے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اراؤزل کے وقت وہ سٹاپ کر دے، یعنی انسان کو اپنے پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ وہ جو ہے اس کی اریکشن میں کمی نہ ہو، اس کی ہارڈنس میں، ٹائٹنس میں، سختی میں کمی نہ ہو۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، وہ کنٹرول بھی کر رہا ہے اپنے اوپر اور اریکشن بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد اسے سرط انزال کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بہت ساری کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، وہ آپ اپلائی کرتے ہیں اور کچھ جو ہے میڈیسنس وہ دی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں سرط انزال کی کچھ جو ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے سرط انزال پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر میں بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آنے والا ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے آگے شیئر بھی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔